من بالدین احیانا حی اللہ محیاہ اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کا یہ مسئلہ جس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں یہ کوئی مقامی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے متعلق ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں، عالم اسلام میں لبنان سے نکلا ہوا ایک فرقہ، اس فرقے کے لوگ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں اور اپنے باطل عقائد کی ترویج کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں۔ حضرت امام غزالی، سرکار غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی وغیرہ رضی اللہ عنہم جیسے اکابر اولیاء کا نام لیتے ہیں، اور تقلید میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کی تقلید کے دعوے دار ہیں، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا جو موجودہ فرقہ ہے اس کا یہ شدید رد کرتے ہیں، اور میلاد کے منکرین اور توسل و استعانت کے منکرین کے رد میں یہ بہت زیادہ شدت دکھاتے ہیں۔ ان کے اس ظاہری ڈیل ڈول کو اور ظاہری ان کی وضع کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پکے سنی ہیں، کیونکہ بد مذہبوں پر بڑے شدید ہیں۔ یہ پکے سنی ہے کیونکہ مولد اور توسل اور تقلید پر بڑے یہ سختی کے ساتھ بد مذہبوں کا رد کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو وہی سمجھتے ہیں کہ یہ سنی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے عقائد رافضیوں کے عقائد سے ملتے جلتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ فرمائی، ان لوگوں کی یہ توہین اور گستاخی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو فاسق اور ظالم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی تفردات ہیں۔ اس مختصر سی گفتگو میں وہ سارے عقائد تفصیل سے بیان اور ان کا رد تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر میں مختصر میں شروعات میں تمہید کے طور پہ سب سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ جب تک اصل عقائد آپ کو معلوم نہیں ہوگے تب تک کہ آپ غلط عقائد کو پہچان نہیں پاؤ گے۔ حق اور باطل کی تمیز کرنے کے لیے آپ کے پاس بنیادی علم و بیسک معلومات ہونی چاہیے۔ چنانچہ علماء اعظام و ائمہ کرام کی عبارتوں، قرآن اور حدیث اور ائمہ کرام کی عبارتوں سے میں چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے عقائد کو آپ حضرات کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کروں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اسی کلپ میں یا اس کے اگلے پارٹ میں اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق اور ہدایت پر قائم رکھے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت 27واں پارہ سورہ حدید آیت نمبر 10۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا۔ یعنی وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ ان صحابہ سے بلند ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، لیکن جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے کیا ان کے تعلق سے کوئی وعید ہے؟ کیا ان کے لیے نجات اور مغفرت کی فضیلت نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال پر باخبر ہے۔ تو چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اگرچہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کا درجہ بلند ہے، خلفائے راشدین ان میں ہے، عشرہ مبشرہ ان میں ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ حضرت امیر معاویہ سے بدرجہ افضل ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، اور اگرچہ بعد فتح مکہ انہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک اور آیت سماعت فرمائے، 26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 15۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، یعنی یہ مثال ہے اس جنت کی جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا۔ اس آیت میں سورہ محمد کی اللہ فرماتا ہے جنت کا وعدہ پرہیزگاروں سے متقیوں سے کیا گیا، اور سورہ حدید کی آیت میں فرمایا کہ سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، یعنی سارے صحابہ متقی اور پرہیزگار اور عادل ہیں، اسی لیے اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان دو آیتوں کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک اور آیت ہے 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور سب میں اگلے پچھلے مہاجر و انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، ان سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اس میں سابقین اولین اور ان کا جو ہے بھلائی کے ساتھ اتباع کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، صحابی کون ہے؟ محدثین اور فقہا متفق ہے کہ صحابی ہر وہ شخص ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایمان کی حالت میں ملے اور اس کی ایمان پر موت ہو۔ ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان فہو صحابی۔ اور یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن جس شخص پر صادق آئے گا وہ صحابی ہے، اور قرآن اور حدیث کی وہ ساری فضیلتیں اس صحابی کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے جس پر صحابی کی یہ تعریف صادق آ رہی ہے۔ بڑے بڑے ائمہ اہل سنت نے یہ تعریف اپنی کتابوں میں کی ہے۔ مثال کے طور پہ نزہۃ النظر میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے یہ تعریف کی ہے۔ اب آئیے صحیح بخاری شریف سے ایک حدیث سماعت فرما لیجئے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا، حدیث نمبر 3673۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں، ما بلغ مد احدہم، تو صحابہ میں سے کسی کے ایک مد خیرات کیے ہوئے کے تک نہیں پہنچ سکتا، ولا نصیفہ، اور نہ ہی اس کے آدھے کی برابری کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں وہ صحابہ داخل نہیں ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، وہ اصحابی سے بعض صحابہ کو باہر نکالتے ہیں اور ان کے پاس اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ اکابر ائمہ اہل سنت نے کہا کہ لا تسبوا اصحابی عام ہے، سارے صحابہ داخل ہیں جنہوں نے ایمان کے حالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ چنانچہ ارشاد الساری میں اس حدیث کے تحت علامہ امام خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی شامل لمن لابس الفتن منہم وغیرہ، کہ لا تسبوا اصحابی ان تمام صحابہ کو شامل ہے جو ان میں سے آپس میں قتال میں پڑے یا جو قتال میں نہ پڑے، لأنہم مجتہدون فی تلک الحروب متأولون، اس لیے کہ وہ ان جنگوں میں مجتہد تھے اور تعویل کرنے والے تھے، یعنی یہ جنگ ہوائے نفسانی کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ یہ اجتہاد کی وجہ سے تھی اور اس میں وہ معذور تھے، تو ان کو برا کہنا حرام ہے اور انتہائی قبیح ترین فواحش میں سے ہے۔ ومذہب الجمہور، اور جمہور کا مذہب ہے یعنی اہل سنت کا، ان من سبہم یعذر ولا یقتل، یعنی اکثر اہل سنت کا مذہب ہے کہ ان کو جو گالی دے، برا کہے تو اس کی تعزیر کی جائے، اگرچہ قتل نہ کیا جائے
لیکن بعض مالکیہ نے کہا کہ قتل کیا جائے گا۔ پھر آگے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عقیدہ اہل سنت کے اماموں میں سے ایک امام جلیل شان حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عقائد کی کتاب سے شرح عقائد سے ایک عبارت نقل فرماتے ہیں، قال التفتازانی ان سبهم والطعن فیہم ان کان مما یخالف الادلۃ القطعیۃ فکفر، کہ بے شک صحابہ کرام کو برا کہنا اور ان پر طعن کہنا اگر یہ ان باتوں میں سے ہو جو ادلہ قطعیہ کے برخلاف ہے، فکفر تو یہ کفر ہے۔ کقذف عائشہ رضی اللہ عنہا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اتہام کرنا، تہمت لگانا۔ وَإِلَّا فَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ، تو وہ بدعت اور فسق ہے، یعنی گمراہی ہے اور فسق و فجور ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ائمہ اہل سنت میں سے امام ہے، ایک امام ہے جن کی شہادت ہے۔ اچھا، یہ لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، تو عالم عرب میں یمن کے حضرموت میں جو اکابر سادات با علوی گزرے ہیں اور آج بھی ان کی اولاد موجود ہیں، ساری دنیا کے اہل سنت سادات بعلوی خاندان کے جو بزرگ ہیں بڑے بڑے، ان کی امامت و جلالت شان پر متفق ہیں۔ انہی میں سے ایک متفق علیہ امام ہے قطب الدعوت والارشاد شیخ الاسلام عبداللہ ابن علوی حداد حضرمی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنی کتاب النفائس العلویہ فی المسائل الصوفیہ صفحہ نمبر 121 پر فرماتے ہیں، قال علماؤنا فی شأن الزبیر ومن معہ ومعاویۃ ومن معہ، کہ ہمارے علماء نے حضرت زبیر اور جو ان کے ساتھی ہیں اور حضرت معاویہ اور جو ان کے ساتھی ہیں، یعنی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جہاد قتال کیا، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے علماء کہہ رہے ہیں انہم اجتہدوا فاخطئوا فلہم عذر، کہ انہوں نے اجتہاد کیا تو ان سے اجتہاد میں خطا ہو گئی تو ان کے لیے عذر ہے، یعنی امام برحق کے خلاف جنگ کرنے والے کے تعلق سے جو وعیدیں آئی ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ مجتہدین تھے، ان کے ساتھ عذر ہے۔ صفحہ نمبر 123 پر النفائس العلویہ فی المسائل الصوفیہ صفحہ 123 پر فرماتے ہیں، وَلَيْسَ يَزِيدٌ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ عنہ، کہ ہمارے نزدیک یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منزل میں نہیں ہے۔ فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ عنہ صحابی، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ وَلَيْسَ يَتْرُكُ الْفَرَائِضَ وَيَنْتَهِكُ الْمَحَارِمَ مِثْلَ یزید، کہ وہ یزید کی طرح فرائض کو چھوڑتے نہیں تھے اور نہ ہی حرام کا ارتکاب کرتے تھے، لہٰذا حضرت امیر معاویہ کا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کرنا یہ فسق یا حرام نہیں تھا ان کے لیے، اس لیے کہ وہ مجتہد تھے، اگرچہ ان کی یہ اجتہادی خطا تھی، مگر چونکہ مجتہد پر واجب ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے، اس لیے انہوں نے عمل کیا، یہ ان کے لیے عذر ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب آگے آئیے ایک دو حوالے اور سماعت فرماتے چلیں۔ یہ لوگ سرکار غوث پاک کا نام لیتے ہیں احباش، مگر انہیں پتہ نہیں سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عقیدہ ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب میں غنیت الطالبین میں پیران پیر فرماتے ہیں، اتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم وتسلیم امرہم الی اللہ عز وجل، کہ اہل سنت کا اتفاق ہے کن باتوں پر؟ پہلی بات بیان کی کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا ان سے متعلق کوئی بری بات کہنے سے اپنے آپ کو روکنے کے واجب ہونے پر اتفاق ہے، کہ واجب ہے ہم پر کہ ہم کوئی بری بات نہ کہیں، اور ان پر طعن کرنے یا ان کو برا بھلا کہنے سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی واجب ہے۔ وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ، اور ان کی فضیلتوں کا اظہار کرنا، وَمَحَاسِنِهِمْ، اور ان کی محاسن و فضائل کا اظہار کرنا، اس پر متفق ہیں۔ وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ان کے معاملے کو اللہ عز و جل کے سپرد کرنے پر، ان باتوں پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ امام الاولیاء سرکار شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تو سچا صوفی وہ ہے جو ان کے عقیدے پر ہوگا۔ اسی طریقے سے سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات امام ربانی میں فرمایا، و خلاف و نزاع کے درمیان اصحاب واقع شدہ بود،
کہ وہ اختلاف اور وہ نزاع جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واقع ہوا تھا محمول بر ہوائے نفسانی نیست، وہ ہوائے نفسانی کی بنا پر نہیں تھا، یعنی صحابہ کرام کی آپس کی جنگیں ہرگز ہوائے نفسانی کی بنا پر یا حکومت کے لالچ کے لیے نہیں تھی، نہ ہی ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حسد یا اعناد تھا۔ فرماتے ہیں در صحبت خیر البشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفوس عشاب تزکیہ رسیدہ بودن، کہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان کی جو ان کے نفوس جو تھے وہ تزکیہ کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے تھے، وہ از آوارگی آزاد گشتہ، اور نفس و شیطان کی آوارگی سے آزاد ہو چکے تھے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ انہوں نے جنگ حکومت یا کرسی کے لیے یا ذاتی دشمنی یا اناد کے لیے یا عصبیت کے لیے کی ہو، ہرگز نہیں۔ ان کے دل ان سب بری باتوں سے پاک تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے، کون اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے؟ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی۔ تو جو سچا صوفی ہوگا وہ بھی یہی مانے گا جس کو حضرت مجدد صاحب نے بیان فرمایا۔ اب آئیے ایک آخری حوالہ سن لیجئے کیونکہ کلپ کافی لمبی ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم باجوری کی میں یہاں عبارت پڑھ رہا ہوں۔ اس عبارت کو ائمہ اہل سنت میں سے ایک امام، عقائد اہل سنت کے امام، علم کلام کے اماموں میں سے ایک امام شیخ ابراہیم لقانی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایت المرید میں بیان فرمایا۔ اسی بات کو علامہ باجوری حاشیہ باجوری اعلیٰ جوہرتی توحید میں بیان فرماتے ہیں، اور علامہ باجوری کی یہ کتاب جامعۃ الازہر میں عقائد کے نصاب میں داخل ہے اور لازمی جز ہے۔ علامہ باجوری فرماتے ہیں قد وقعت تشاجر بین علی و معاویہ رضی اللہ عنہما، کہ بے شک حضرت علی و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اختلاف واقع ہوا۔ فرماتے ہیں وقد افترقت الصحابۃ ثلاث فرق، اور صحابہ کرام 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے اس معاملے کو لے کر۔ فرقۃ اجتہدت فظہر لها ان الحق مع علی فقاتلت معه، تو ایک جماعت نے، ایک گروہ نے اجتہاد کیا تو ان کے اجتہاد سے ظاہر ہوا، ان کا اجتہاد انہیں اس طرف لے گیا کہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، تو ان لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ ان کے مخالفین سے قتال کیا۔ وفرقۃ اجتہدت فظہر لها ان الحق مع معاویہ فقاتلت معه، اور ایک گروہ نے اجتہاد کیا تو ان کا اجتہاد انہیں اس طرف لے گیا کہ حق حضرت معاویہ کے ساتھ ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مخالفین سے قتال کیا۔ فرماتے ہیں وفرقۃ توقفت، اور تیسرے گروہ نے توقف کیا، یعنی مجتہد اگر اجتہاد کرے اور اس پر کچھ بھی ظاہر نہ ہو تو اس پر لازم ہے توقف کرنا، تو اس تیسرے فرقے نے توقف کیا، یعنی وہ سائیڈ میں ہو گئے، نہ اس کی طرف نہ اس کی طرف، غیر جانبدار۔ تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا، اگرچہ بعد میں اہل سنت نے اس پر اتفاق فرمایا کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا، اور جو حضرت علی کے مخالفین تھے چونکہ وہ مجتہد تھے اس لیے وہ معذور تھے، اور چونکہ وہ صحابہ ہیں اس لیے ہمیں یقین ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے کہ وہ عادل ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے حضرت امام باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ فرماتے ہیں اما العوام فلا يجوز لهم الخوض فیہ، رہی عوام تو مشاجرات صحابہ میں خوض کرنا، اس تعلق سے بحث کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، لشدت جہلہم وعدم معرفتہم بالتاویل، ان کے شدید جاہل ہونے اور تاویل سے ان کے نا واقف ہونے کی وجہ سے۔ اور علماء میں سے بھی اسی عالم کے لیے فرماتے ہیں جائز ہے کہ جو عقائد اہل سنت پر پختہ ہو اور وہ بد مذہبوں کے رد اور ان کے سوال کے جواب دینے کی نیت سے گفتگو کرے، یا ایسا مدرس ہو کہ دوران تدریس کسی کتاب میں کوئی روایت آئے جس کا تعلق مشاجرات سے ہو تو اس شرط پر وہ پڑھ کے سنائے یا طلباء کو بتائے کہ اس کی وہ ایسی تعویل کرے جس سے صحابہ کرام پر تان کرنا لازم نہ آئے۔ تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ایک روشن اور ایک دلائل سے مبرہن عقیدہ، مگر احباش جو شیخ عبداللہ حرری حبشی کے ماننے والے ہیں، یہ اپنے شیخ عبداللہ حبشی کی پیروی میں معاذ اللہ رب العالمین حضرت امیر معاویہ کو فاسق اور ظالم کہتے ہیں اور ان پر طعن کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دیگر صحابہ کرام پر بھی جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، جنہوں نے حضرت علی سے قتال کیا، ان کو یہ سب و شتم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے تفردات ہے،
آج کی اس گفتگو میں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہوں اور بد مذہبوں سے دور و نفور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔